کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی غامدیہ قبیلے کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ انور دوسری طرف کر لیا، اس نے ادھر سے آ کے پھر کہا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری طرف کر لیا، اس نے پھر کہا، چوتھی طرف کیا۔ جب 4 مرتبہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے وہم ہو گیا ہوگا۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاملہ ہوں، مجھے کوئی وہم نہیں، میں نے بڑا گناہ کر لیا ہے، اب آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر تم پریگننٹ ہو تو جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو جائے پھر میرے پاس آنا۔ وہ عورت چلی گئی۔ اب ذرا غور کیجئے، اس کے پیچھے کوئی پولیس نہیں لگی تھی، اس کو کوئی گرفتار نہیں کیا گیا تھا، مگر اس عورت کو احساس یہ ہو گیا تھا کہ میں زنا کی مرتکب ہوئی ہوں، اب میرا جسم روحانی طور پہ ناپاک ہو گیا ہے۔ ایک ہوتی ہے ظاہری ناپاکی، پیشاب پخانے کا لگ جانا، یہ تو پانی سے دھل جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے روحانی ناپاکی، زنا کے سرزد ہونے سے پورا بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایسا بندہ 70 مرتبہ بھی غسل کر لے تو اس کا بدن روحانی طور پہ پاک نہیں ہوتا، ناپاک ہی رہتا ہے، جب تک کہ اس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ اب وہ جانتی تھی کہ میرا جسم ناپاک ہو چکا، لہذا اب مجھے اسے پاک کرنا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے واپس بھیج دیا تو گھر آ گئی، نہ اس کا دن گزرتا تھا نہ اس کی رات گزرتی تھی۔ اس کو یہ خیال کھائے جا رہا تھا کہ اگر اس دوران میری موت آ گئی تو میں اللہ رب العزت کے سامنے ناپاک حالت میں کھڑی کی جاؤں گی۔ تو اس کو یہ خیال ستاتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ میں تو پاک ہو کے جانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ 9 مہینے اس نے پیچ و تاب کی حالت میں گزارے، کسی پل چین نہیں تھا، سکون نہیں تھا، غم زدہ تھی، حتیٰ کہ بچے کی ولادت ہو گئی۔ وہ بچے کو لے کے آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی ولادت ہو گئی، اب آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ۔ اب بچے کو دودھ پلانا 1.5 سے 2 سال کا عمل ہوتا ہے۔ یہ 2 سال گزارنے اس کے لیے اور بھی مشکل تھے۔ وہ یہی سوچتی تھی کہ موت کا پتہ نہیں، اگر آ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ حالانکہ اس کے پاس اتنا ٹائم تھا، وہ اپنی رائے بھی بدل سکتی تھی، وہ کسی دوسری بستی میں بھی چلی جا سکتی تھی، وہ مدینہ طیبہ چھوڑ کے کہیں اور جا کے بس جاتی، مگر اسے فرار ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی ضمیر کی قیدی تھی، اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا کہ تم نے اللہ کا حکم توڑا، اب تم ناپاک حالت میں دنیا سے چلی گئی تو یہ دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ دنیا کی ذلت چھوٹی ہے، آخرت کی ذلت بڑی ہے۔ اور وہ جانتی تھی کہ مجھے رجم کیا جائے گا اور پتھر لگ لگ کے میری موت آ جائے گی۔ نہ اسے موت کا ڈر تھا، نہ اسے قبیلے کی ذلت کی پرواہ تھی، ایک ہی دھن سوار تھی کہ مجھے پاک ہونا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے بچے کو لے کر آئی۔ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ بچے نے دودھ چھوڑ دیا، اب اس نے سالڈ چیز لینی شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اب اس پر حد جاری کی جائے۔ حد جاری ہوئی۔ جب اس کو پتھر مارنے لگے تو ایک صحابی نے غصے سے یہ کہہ دیا کہ اس کو اپنے قبیلے کی بدنامی کا بھی احساس نہ ہوا۔
تو جب اس نے یہ کہا تو نبی السلام نے اس صحابی کو کہا کہ اس کو کوئی ایسی بات مت کرو، لقد تابت توبتن، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ وسعتہم، اگر اس توبہ کے ثواب کو مدینہ کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کیا جاتا، 70 گنہگاروں کی بھی مغفرت ہو جاتی۔ تو ایسے توبہ کرنے والے جو ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں پاک ہونا ہے، اب بتائیں کہ جن لوگوں نے زنا کا ارتکاب کیا اور وہ توبہ کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر آخرت کی ذلت الگ ہوگی، جہنم کی سزا الگ ہوگی، اور جہنم کی سزا بھی بہت بڑی کہ زانی مرد عورت کو ایک غار کے اندر ڈال دیا جائے گا اور اس کے منہ پہ چٹان رکھ دی جائے گی، اور اس غار کے اندر اربوں کھربوں بچھو ہوں گے، اسکارپین ہوں گے، اور یہ اسکارپین اس بندے کے جسم پر چڑھ جائیں گے، اس طرح چڑھیں گے کہ جیسے شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، اور یہ اسکارپین ایک وقت میں اس کو ڈسیں گے، اتنی تکلیف ہوگی، یہ سزا ہوگی کہ تم نے دنیا میں ایسا گناہ کیا کہ تمہارے جسم کے ایک ایک سیل نے مزے پائے، اب تمہیں عذاب بھی وہ ہوگا کہ جسم کے ایک ایک سیل میں بچھو کی زہر جائے گی اور تکلیف ہوگی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ آج وقت ہے کہ ہم ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔